السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب کا سکون چیریٹی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر۔ سکون چیریٹی کی طرف سے میں ہوں عبید الرحمن اور میں ہوں محمد زکریا۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا حافظ اسپانسرشپ ہوتا ہے ہر مہینے کا، تو ہمیں ہمارے جو سکون چیریٹی کے جو بانی ہے عمر صاحب، ان کی طرف سے ہمیں ملا کہ آپ ایک ایسا حافظ ڈھونڈو جو حقدار ہو اور ان کے گھر میں کمانے والا کوئی نہ ہو، تو ان کے جو مشکلات ہو وہ بھی ہمیں بتا دیں۔ تو آج ہم نے ڈھونڈا ایک حافظ کو جو ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک مدرسے میں پڑھتا ہے اور پارٹ ٹائم اس دکان میں کام کرتے ہیں۔ تو ان کے جو گھر کے حالات ہیں، جو مشکلات ہیں، وہ ہم آپ کو بیان کریں گے۔ یہ بھائی ان سے سوال کریں گے ان کے گھر کے کیا مسئلے مسائل ہے اور کیا پریشانیاں ہیں ان کو۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قاری صاحب آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ شکر ہے۔ قاری صاحب ادھر کام کرتے ہیں آپ؟ جی میں کام کرتا ہوں۔ اور حفظ بھی کر رہے ہیں؟ جی۔ ادھر حفظ کرتے کرتے ادھر کام کرنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ کام بس پریشانی ہے تھوڑا سا، اور میں پچھلے سال حفظ کیا ہے، بس ادھر گردان پہ آیا، تھوڑا کمزوری تھا، بس میں دکان پہ آیا تو فرسٹ ٹائم میں سبق پڑھتا ہوں مدرسے میں، تو سیکنڈ ٹائم میں ادھر دکان پہ آتا ہوں۔ آپ کا علاقہ کون سا ہے بھائی؟ میرا علاقہ کوہاٹ ہے، لیکن میں رہتا ہنگو میں ہوں، تو میں ادھر آیا تھا، حفظ کر لیا پچھلے سال، تو میں ادھر گردان کے لیے آیا تھا، تو سیکنڈ ٹائم میں ادھر کام کرتا ہوں۔ تو وہاں پہ کوئی اس طرح مدرسہ نہیں ہے آپ کے علاقے میں کہ آپ نے اتنے دور سے گھر چھوڑ کر یہاں پہ آئے ہیں؟ یہاں پہ آپ کو کوئی سہولت ہے یا کیا وجہ ہے کہ آپ نے اپنا گھر چھوڑ کر ادھر آپ نے گردان کے لیے آئے؟ نہیں، بس میں نے سوچا یہ تھا کہ جب گھر سے تھوڑا دور جائیں تو سبق اچھا پڑھنا چاہیے، لیکن اس وجہ سے کہ گھر سے بھی تھوڑا دور ہوں اور حفظ گردان بھی اچھی طرح کر لیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے نہیں ہو سکتا کہ میں ادھر آیا تھا تو پھر بھی سوچ آتا تھا، تو میں ادھر سیکنڈ ٹائم پہ آیا۔ والد صاحب آپ کے فوت ہو گئے؟ جی میرا والد صاحب فوت ہو گیا، 1.5 سال ہو گئے۔ 1.5 سال ہو گئے تقریباً، والد صاحب۔ جی۔ آپ کے بھائی کتنے ہیں ٹوٹل؟ میرے 4 بھائی ہیں۔ ان کا تھوڑا تعارف کروائے، آپ کے 4 بھائی ہیں، وہ کیا کام کرتے ہیں؟ آپ کے ساتھ الگ ہے یا آپ کے ساتھ اکٹھے ہیں یا الگ ہو گھر میں؟ نہیں، میرے ساتھ تو اکٹھے ہیں، 4 بھائی ہیں تقریباً ہم ٹوٹل، اور 2 میرے مجھ سے بڑے ہیں اور ایک چھوٹا ہے۔ ایک جو چھوٹا ہے وہ ادھر مدرسے میں حفظ کرتا ہے، اور جو 2 بڑے ہیں اس میں بھی ایک علم کرتا ہے، علامہ ہے مدرسے میں، اور جو پہلا بڑا ہے وہ امام ہے، مسجد میں امامت کرتا ہے۔ جی ماشاء اللہ، بہت اچھی بات ہے۔ جیسے آپ نے حافظ صاحب کو سنا، حافظ صاحب ماشاء اللہ بنو کے رہنے والا ہے، اور یہاں پہ بنو سے راولپنڈی آئے ہیں۔ قرآن مجید ان کا حفظ ہوا ہے، لیکن یہ گردان کے لیے آئے ہیں قرآن مجید کو مضبوط پختہ کرنے کے لیے۔ اپنا گھر انہوں نے بتایا کہ اس لیے چھوڑا ہے کہ میں گھر سے تھوڑا دور جاؤں گا تو حفظ جو میں نے حفظ کیا ہے اپنے قرآن مجید کو صحیح معنوں میں گردان کر سکوں گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ مشکلات تو آپ کو نظر آ رہی ہوگی کہ یہ بچہ گردان بھی کر رہے اور ساتھ میں دکان میں کام بھی کر رہے ہیں۔ وہ اس لیے کر رہے کہ ان کے گھر کے جو حالات ہیں وہ مشکل ہے ان کے لیے، تو اس وجہ سے دکان پہ کام کر رہے ہیں۔ ہم سے جو ہو سکا ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ مدد کریں گے تاکہ یہ اپنا پورا ٹائم مدرسے کو دے سکے اور کام وغیرہ نہ کریں، کیونکہ اکثر ایسے بچے ہوتے ہیں کہ وہ حفظ کر لیتے ہیں، پھر گھر کی مجبوریوں کی وجہ سے وہ قرآن کو چھوڑ لیتے ہیں، پھر ان سے بھول جاتے ہیں۔ حفظ نہ کرنے میں اتنا گناہ نہیں ہے جتنا اس کو یاد کر کے پھر بلانے میں جتنا گناہ ہے۔ تو زیادہ تر لڑکے ایسے ہوتے ہیں جن کے گھر میں کمانے والا کوئی نہ ہوتا ہے، تو وہ آدھا قرآن پڑھ کے 20-25 پارے پڑھ کے پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ان کے گھر کے حالات بہت مشکل ہوتے ہیں، ان کے اوپر غربت ہوتا ہے، تو اس وجہ سے وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ہم سے جو ہو سکا ہم انشاءاللہ اپنی طرف سے مدد کریں گے، اور آپ سے بھی جو ہو سکتے ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ مدد کریں، ہمارے ساتھ رابطہ کریں، اور انشاءاللہ آپ کا امانت ہم ان تک پہنچائیں گے۔